بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھے تو پڑے ملک صلو علیہ وآلہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سید عالم نور مجسم وجہ تخلیق بنی آدم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جمادی الاول کی 2 تاریخ ہے۔ اگر ہم ماضی میں گزرے تو آج سے تقریباً 8 یا 9 سال قبل 2014 4 مارچ کو ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت جنہیں عالم ربانی کے بھی نام سے جانا جاتا ہے، جن کی شہادت بغداد شریف میں ہوئی، شہزادہ تاجدار اہل سنت حضرت علامہ و مولانا اسید الحق محمد عاصم القادری محدث بدایونی، آج 2 تاریخ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آپ نے جو بارگاہ رسالت میں اپنا نذرانہ پیش کیا ہے اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، دل پریشان ہے کیا ہونا ہے، دل پریشان ہے کیا ہونا ہے، غم کا طوفان ہے کیا ہونا ہے، غم کا طوفان ہے کیا ہونا ہے۔ اور فرماتے ہیں، وقت کھیلوں میں گوایا سارا، وقت کھیلوں میں گوایا سارا، اب پشیمان ہے کیا ہونا ہے، اب پشیمان ہے کیا ہونا ہے۔ اور فرماتے ہیں، کچھ بھی نہیں نامے میں حسن عمل، کچھ بھی نہیں نامے میں حسن عمل، سر پہ میزان ہے کیا ہونا ہے، سر پہ میزان ہے کیا ہونا ہے۔ اور مختے میں فرماتے ہیں، غوث اعظم کی غلامی عاصم، غوث اعظم کی غلامی عاصم، اپنی پہچان ہے کیا ہونا ہے، اپنی پہچان ہے کیا ہونا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، حضرت کا یہ کلام
اور حضرت کی شخصیت بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بحمدہ تعالی حضرت کی بارگاہ میں رہنے کا، آپ کی بارگاہ میں پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہے۔ جو چیزیں میں نے ان سے سیکھا، اور پھر حضرت کی بارگاہ میں ہمارے جو اکابر علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، ان مجالس میں جب حضرت کی صحبتیں حاصل ہوئی تو حضرت نے ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے لیے جو نصیحتیں فرمائی وہ آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرتے کون لوگ ہیں؟ آیت میں تو ذکر ہے ایمان والوں کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پھر آگے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی مخاطب ایمان والے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بات ایمان والوں کی، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات سے اور بروز قیامت یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور میں لائے، پھر کہا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور فرمایا گا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسرین یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ یہاں کہا گیا کہ جو اپنے ایمان میں مخلص ہے، جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایمان والے تو کتنے ہیں عالم اسلام میں، کم و بیش تقریباً فرمایا گیا کہ جو ایمان میں اپنے سچے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آج کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آج تلاوت قرآن ہم بھی کرتے ہیں، ذرا اس آیت کے پیش نظر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ جب ہم کاروبار کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کہ جب ہم لین دین کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کے انداز میں اگر کوئی ایسی بات ہو کہ اس بات کرتے وقت ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ جب ہم والدین کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتے ہیں اس وقت یہ خیال کرتے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتے کہ جب اس وقت خیال آتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ حاضرین، ہماری زندگی آج تلک کے اگر ہم دیکھیں، زندگی تو اللہ کے فضل سے اچھی گزار دی، اگر آج جب نیند سے بیدار ہوئے اب تلک کے کوئی ایسا کام ذرا تصور میں لائے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ خیال، یہ تصور، یہ فکر کتنی رکھتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ ہر لمحہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ فکر ہماری کتنی ہے کہ میرے ہر عمل پر میرے رب کی نگاہ قدرت ہے؟ یہ خیال کتنا ہے ہمارے اندر؟ یہ سوچ، یہ تصور کتنا ہے کہ مجھے میرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ تو ہم ایمان تو رکھتے ہیں، کیا اسی ایمان کی صداقت کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ذرا غور فرمائیے دوستو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کے بے شمار مقرب بندے ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے درمیان میں رہتے ہوئے
اللہ سے اتنا خوف زدہ رہتے تھے. اگر میں مولانا اسید الحق شہید بغداد کی بات کروں تو آپ ہی کے مسجد کے سابق صدر مرحوم حافظ ادریس صاحب، ذرا ان کی زبانی سنیں کہ آپ کے گھر میں ہی قیام تھا حضرت کا. بے شمار لوگ جانتے ہیں یہاں کے کہ حضرت جتنی مرتبہ پونا آئے تو حافظ ادریس صاحب کے گھر ان کا قیام ہوا کرتا تھا. آئیے آپ کو بتاتا ہوں بات کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کی ذات سے کیسے خوفزدہ رہتے. اور وہ شعر جو میں نے پڑھا کہ کچھ بھی نہیں نامے میں حسن عمل، ذرا اس شعر کی گہرائی کو دیکھیں. کچھ بھی نہیں نامے میں حسن عمل، سر پہ میزان ہے کیا ہونا ہے. اگر قرآن مجید کی آیت کریمہ میں پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کروں تو اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آئیے اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق حضرت کی زندگی کو دیکھیں. حافظ ادریس صاحب آپ کے گھر میں قیام ہیں. حضرت سفر کی تھکان کے بعد آپ کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ صرف بدائن شریف میں نہیں بلکہ آپ کا سفر جہاں بھی ہوتا آپ کا مزاج ایک منصف مزاج تھا. بے شمار تحریریں آپ کی موجود ہیں. آپ کو لکھنے کا اور پڑھنے کا بڑا شوق تھا. آپ کی زندگی تعلیم میں بہت اعلیٰ ہے. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. اتنا شوق کہ ہمیشہ اپنے ساتھ میں اپنا پرسنل لیپ ٹاپ رکھا کرتے تھے حضرت اور اس میں کتابیں لکھا کرتے تھے. آپ کا دن کیسے گزر رہا ہے، آپ کی رات کیسے گزر رہی ہے، آپ کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں. جو قریب میں جو لوگ رہتے تھے وہ جانتے تھے آپ کو. ہم نے تو یہاں تک کہ دیکھا ہے کہ رات میں بدائن شریف کی اندھیری رات میں آپ چادر اوڑھ کر اپنے جسم پر چادر اوڑھ کر مدرسے میں کتب خانہ قادریہ میں تشریف لاتے اور کتابت کا کام کیا کرتے. رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے ہم نے حضرت کو. یہ شوق تو اسی طریقے سے آپ حافظ ادریس صاحب کے گھر میں بھی اپنا تصنیفی کام انجام دے رہے تھے. اب رات کتنی دیر کام کیے، کتنا لکھیں، واللہ عالم. جب صبح ہوئی حافظ ادریس صاحب جب ناشتہ لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کے پاس گئے، روم میں تشریف لے گئے تو ہوتا ہے نا کہ انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو نیند کے کچھ آثار اس کے چہرے پہ نظر آتے ہیں کہ ابھی سو کر اٹھے ہیں. یہ آواز بتاتی ہے انسان کی، یہ چہرہ بتاتا ہے، یہ تھکاوٹ بتاتی ہے کہ ابھی نیند سے بیدار ہوا ہے، ابھی تھکاوٹ ختم ہوئی. لیکن جب حافظ صاحب اندر کمرے میں پہنچے تو حضرت کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر پوچھا کہ حضرت کچھ آرام ہوا، کیا آپ نے کچھ آرام کیا؟ تو حضور شیخ صاحب شہید بغداد فرماتے ہیں، تاریخی جملہ ہے دوستو، اور جتنے مریدین ہیں، جتنے جاننے والے ہیں، ان سب کے لیے بالخصوص، اور جتنے سن رہے ہیں ان تمام کے لیے حضرت کا شہید بغداد کا تاریخی جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فکر آخرت نے سونے نہیں دیا. ذرا اندازہ لگائیے دوستو، جس کے شب و روز اللہ کے ذکر میں گزر رہے ہوں، جس کی زندگی اللہ کے ذکر میں گزر رہی ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے کر دیا. اگر 2004 سے لے کر 2014 4 مارچ تک کی میں بات کروں تو آپ کا ہر لمحہ کتابوں میں گزرا ہے. یا تو آپ کتابیں لکھا کرتے یا تو آپ کتابیں پڑھا کرتے. وہ بندہ خدا، وہ اللہ کا نیک بندہ ہمارے لیے کیا سبق دے رہا ہے کہ فکر آخرت نے سونے نہیں دیا. دوست، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے اندر کتنی فکر ہے آخرت کی. کیا پتا موت ہمیں کب اپنے گلے لگا لے.
کیا پتا ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہو، ہمیں کب کس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور ہر آنے والے کے ساتھ میں آپ کی ایک الگ گفتگو ہوا کرتی، اپنے چاہنے والوں سے آپ ہمیشہ نصیحتیں فرمایا کرتے، آپ ہمیشہ آپ کے پاس آنے جانے والے، بیٹھنے والے، اٹھنے والے مریدین متوسلین سے گفتگو فرمایا کرتے۔ یہ کون سا خانوادہ ہے دوستو؟ ذرا اس خانوادے کا تعارف بھی تو سنیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ خانوادہ 800 سال سے تقریباً 800 سال سے دین متین کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس خانوادے کے شہزادے کا نام ہے محمد عاصم القادری بدایونی، شہید بغداد۔ اور آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ مسلسل خانوادہ دین متین کی، دین اسلام کی اشاعت تبلیغ کر رہا ہے۔ اور اگر ہم ان کے والد محترم حضور تاجدار اہل سنت کی بات کریں تو آپ نے مسلسل 61 سال 61 ایئرز آپ نے پونا کا دورہ کیا ہے۔ آج سے 61 سال آپ پیچھے جائیے، وہاں سے لے کے 2021 تک حضرت کا دورہ پونا ہوا ہے۔ یہ معمولی خدمات ہے؟ ہم تھوڑا سا سفر کرے دوستو تو ہم تھک جاتے ہیں، لیکن یہ بزرگان دین اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی اشاعت کی خاطر ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر وقت مکمل تر و تازہ رہتے ہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے، لوگوں میں اللہ کے دین کی دعوت پہنچانی ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا ہے، ان کے قلوب کو محبت رسول سے روشن کرنا ہے۔ یہ ساری زندگی ان کا عمل ہوتا ہے۔ ہم کئی مشائخین کو، کئی بزرگان دین کو دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے سفر کر کے ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ان میں ایک نام حضرت سالم میاں کا ہے۔ حاضرین، حضور شہید بغداد کی میں بات کروں، آج میں اس لیے ان کی ذات پر بات کر رہا ہوں کہ آج ان کی یوم شہادت ہے۔ ایک موقع آیا ہے، ایک مرتبہ مجھے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ملا تو نصیحت فرمائی۔ دیکھیے کہ آپ کتاب بھی لکھ رہے ہیں اور نصیحت بھی فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم قرآن حافظ ہو؟ میں نے کہا حضرت جی الحمدللہ۔ کہا کہ قرآن شریف پڑھتے ہو؟ یہ سوال، میں نے جی ہاں حضور، جب موقع ملے تب پڑھتا ہوں۔ تو کہا کہ روزانہ تلاوت قرآن آپ نے کرنی ہے، روزانہ تلاوت قرآن کا معمول بنانا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اپنی دنیا اچھی بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرے۔ اور فرمایا آگے کہ جو بندہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے تلاوت قرآن کرے۔ اور پھر آگے بیان فرمایا کہ جو بندہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے تلاوت قرآن کرے۔ اس بات کا میں خود شاہد ہوں، یہ بات انہوں نے مجھ سے خود کہی۔ حاضرین، جب یہ بات میں نے ان کے قریبی دوست اور حضور سالم میاں کے مرید مرحوم مولانا انور سہیل صاحب کے سامنے جب میں نے یہ بات پیش کی، میں نے کہا کہ حضرت نے مجھ سے فلاں دن ایسے ایسے کہا تھا، تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ تو بات تمہارے لیے انہوں نے کہی، اگر میں اس میں اضافہ کروں، اگر میں اس بات کو اور اضافے کے ساتھ تمہیں بتاؤں تو مولانا انور سہیل جی نے ان کی قربت حاصل تھی۔ آپ بچپنے سے شیخ صاحب شہید بغداد کے ساتھ رہے۔ آپ کہتے ہیں
کہ حضور شہید بغداد کا یہ معمول تھا. دیکھیے ذرا بزرگان دین کی زندگی، کہ صرف وہ اپنے مریدین کو حکم نہیں دیتے ہیں، وہ صرف اپنے مریدین کو نصیحتیں نہیں کرتے ہیں، وہ صرف اپنے مریدین کے درمیان میں بیٹھ کر صرف باتیں نہیں کرتے ہیں. اتقوا اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے قلوب اللہ کی خشیت سے لبریز ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا بس چکی ہے، ان عالم دین، ان بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں میں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور شہید بغداد روزانہ فجر کی نماز سے پہلے 2 پارے مکمل قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں. اندازہ لگائیے دوستو کہ جس کے فکر میں اور جس کے تصور میں اللہ کی محبت اور فکر آخرت بس چکی ہو تو کیا عالم ہے اس کا. کیسے اللہ کی محبت، تلاوت قرآن یہ اللہ کی محبت میں پڑھی جاتی ہے دوستو. تلاوت قرآن یہ اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے. کہ آپ نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ پہلے خود عمل کیا کرتے، پھر اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو حکم فرمایا کرتے. یہ آپ کی زندگی تلاوت قرآن سے متعلق. اگر اس کے زیر نظر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کبھی قرآن شریف پڑھتے، کوئی دن پڑھتے، کوئی دن چھوڑ دیتے. کسی دن ہماری تلاوت قرآن ہوتی، کسی دن مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتی ہے. کبھی ہفتہ نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگ. اور ان بزرگوں کو دیکھو اپنے ہر کام میں مصروف رہنے کے باوجود اللہ کے کلام کی تلاوت، اور وہ بھی اپنے دن کا آغاز. یوں سمجھ لیجئے کہ فجر سے پہلے صبح صادق کا وقت ہے، اور صبح صادق دن کے وقت کے آغاز کو کہتے ہیں. تو کیوں نہ ان بزرگوں کی زندگی کو دیکھ کر ہمارا یہ معمول بنے کہ ہم بھی اپنے دن کے آغاز میں ہی تلاوت قرآن کریں. ہمارے دن کا آغاز بھی تلاوت قرآن سے ہو. ہم بھی جب اپنے دن کی شروعات کریں تو پہلے اللہ کے کلام کی تلاوت کر لے. ہر کام تلاوت قرآن کے بعد، ہر کام کلام اللہ کی تلاوت کے بعد ہونا چاہیے. یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے دوستو. ہماری زندگی اس طریقے سے گزرنی چاہیے. حضرت سید محمد اشرف ماہرہ شریف کے بزرگ ہیں. بڑی خانقاہ ہندوستان کی ماہرہ شریف. بزرگوں کا ایک ساتھ سفر بھی ہوا کرتا ہے، اور ہم نے یہ بات سنی بھی ہے کہ اگر کسی کو آپ کو پہچان نہ ہو، کسی انسان کی شخصیت کو اگر آپ کو جاننا ہو، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیے، اس کا پڑوسی بن کر دیکھیے، یا اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھیے، ویوہار کر کے دیکھیے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی کرا دیتی ہیں. اگر کسی انسان کو پہچاننا ہو، اس کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کر لیجئے. اس کی عادتیں، اس کے اخلاق، اس کے آداب، اس کا رہن سہن، اس کی گفتگو، سب کچھ آپ کو پتا چل جائے گا. یا پھر اس کا پڑوسی بن کر دیکھیے کہ وہ کیسا انسان ہے، تو آپ کو پہچان ہو جائیں گی. اس کے ساتھ میں لین دین کر کے دیکھیے، آپ کو پہچان ہو جائیں گی. آپ پہچان لیں گے کہ یہ معاملات میں کیسا ہے، لین دین میں کیسا ہے، اس کا طور طریقہ کیا ہے، یہ کس ڈھنگ کا انسان ہے. پہچان ہو جائیں گی آپ. حضرت سید محمد اشرف صاحب جو ماہرہ شریف کے شہزادے، ماہرہ شریف ایک بڑی خانقاہ ہندوستان کی، حضور شہید بغداد
اور حضرت سید محمد اشرف مہریروی، آپ دونوں سفر کر رہے تھے. یہ بات انہوں نے خود لکھی ہے. جب ان سے کہا گیا کہ حضور شہید بغداد کے بارے میں آپ کچھ تاثرات پیش کیجیے، وہ کتاب موجود ہے، عالم ربانی نمبر، ہماری لائبریری میں بھی موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں سفر کر رہے تھے. سفر کے درمیان میں ہوتا ہے کہ انسان کچھ ناشتہ وغیرہ کر لیتا ہے، کچھ کھا پی لیتا ہے. ابھی بڑے بزرگ ہیں، اچھا جو انسان کچھ عہدے پر اگر فائز ہو، کچھ اس کو عہدہ مل جائے تو ذرا اس کا اسٹیٹس بھی بڑا ہو جاتا ہے. وہ کسی نیچے کی گری ہوئی چیزوں کو اٹھانا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتا ہے. اگر اس سے کوئی چھوٹا ہو تو اسے حکم دیتا ہے ذرا فلاں کام کر لیجئے، یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے. انسان کی عادت ہوتی ہے. لیکن ہمارے بزرگوں کو دیکھیے آپ کہ بزرگان دین اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے. حضرت سید محمد اشرف صاحب آپ بیان کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ناشتہ وغیرہ ہوا، اس کا جو کوڑا تھا، جو اس کی چیزیں بچ گئی تھی، وہ ہم نے نیچے رکھی تھی. تو حضور شیخ صاحب کھڑے ہوئے، ان ساری چیزوں کو جمع کیا. حضور شہید بغداد نے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیا اور اپنے ہاتھوں سے لے جا کر ڈسٹ بین میں ڈالا. ڈسٹ بین کا آپ نے استعمال کیا، کوڑے دان کا آپ نے استعمال کیا. میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. یہ ساری چیزیں روزمرہ میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ان بزرگوں کے ان واقعات سے ہمیں درس حاصل کرنا ہے. یہ بزرگان دین لمحہ بلمحہ ہمارے لیے ایک نمونے عمل ہیں. یہ بزرگان دین ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں. اگر ان کی زندگی پر عمل کریں گے گویا ہم اپنے نبی کی زندگی پر عمل کر رہے ہیں. ہم جب ان کی زندگی پر عمل کریں گے گویا ہم حکم خداوندی پر عمل کر رہے ہیں. آج ہم بھی تو کچھ چیزیں کھاتے ہیں، آج ہم بھی تو سفر کرتے ہیں. تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کبھی پانی کی بوتل لی، پی لی، خالی ہو گئی، راستے پر پھینک دیا. کوئی چیز کھا لی، پھینک دی. یہاں تک کہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، پلیز یوز ڈسٹ بین. یہ لکھا جاتا ہے کہ کوڑا دان استعمال کیجئے. لیکن باوجود اس کے ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. کتنی عجیب و غریب بات ہے. یہ بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے دوستو نمونہ عمل ہے. ہم نے ان کی زندگی سے ہر چیز سیکھنی چاہیے. ہم نے ان کی زندگی پر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ہماری زندگی ان بزرگوں کی زندگی پر بسر ہونی چاہیے. مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ بزرگان دین سے سچی وابستگی، بزرگان دین سے سچی محبت اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی ہدایت کا نام ہے. تم بزرگوں سے سچی محبت کرو، بزرگوں کے ساتھ مخلص بن کر ان کی صحبت اختیار کرو، ادب و احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں بیٹھو، اور جو باتیں وہ بیان کر رہے ہیں، جو نصیحتیں وہ تمہیں بتا رہے ہیں، ان کو مکمل توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں ملنے والا. کیونکہ یہ بزرگ، یہ مشائخ، یہ اللہ کے نیک بندے دنیا کو چھوڑ کر فنا فی اللہ ہو کر اس میں زندگی بسر کرتے ہیں. اپنی زندگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر گزارتے ہیں. وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارتے ہیں. دنیا سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، دنیا سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے.
وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مگن ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ سے یہی چیزیں ملنے والی ہے دوست۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں بزرگان دین سے سچی محبت عطا فرمائے، بزرگان دین کی زندگی پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اعلانات ہیں، سماعت کر لیں۔